حضور محدث کبیر صاحب قبلہ نے جب تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو سپرد خاک فرمایا سن لو ہم نے تاج الشریعہ کو دفن نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کو دفن کر دیا ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کو دفن کر دیا۔ میرے مرشد برحق کی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، زندگی بھر مذہب حق اہل سنت و جماعت کی جو ہے تبلیغ فرماتے رہے، لوگ ان کے خلاف جاتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر وہی ہے، اور آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہو، آنکھیں کھلی بھی ہیں تو تاج الشریعہ کی ہیں، بند ہیں اعلیٰ حضرت پر تو ہی تاج الشریعہ کی ہیں۔ لہٰذا آنکھیں بند کر کے کرنے والے ہماری آنکھیں بند ہیں یہ کہہ کر کے یہ کہنے والے اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا علم بردار اگر کوئی ہے تو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت۔ میرے مرشد برحق کے حوالے سے میں بتاتا، لیکن میرے سیدی گلزار ملت یہاں پر موجود ہیں، میں خود بھی چاہوں گا کہ ان کے مبارک کلمات سے میرے ایمان کو جو ہے نور حاصل ہو اور میرے ایمان کو تازگی حاصل ہو۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، لیکن آئیں میرے مرشد برحق جو پیغام دیتے دیتے چلے گئے، ہم اسی پیغام کو دیتے دیتے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی پیغام دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں، جینا مرنا ہے سب کچھ، آگے آپ کہیے گا اور بلند آواز سے کہیں، جینا مرنا ہے سب کچھ، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، پھر صلح کلی نبی کا، صلح کلی نبی کا، آنکھیں بند کرو یا آنکھیں کھول کے رکھو، اعلیٰ حضرت کو مانو گے تو ہی سنی رہو گے، ورنہ نہ آنکھ بند کرنا کام آئے گا نہ آنکھیں کھولنا کام آئے گا۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، سب کہو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اختر قادری خلد میں چل دیا، جس چیز کے لیے زندگی دی گئی تھی زندگی پر وہی کہا، جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں کیا؟ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے۔ حضرت آپ تو جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا میں قادری اختر رضا، میں جنتی، تم بھی قادری تو تم بھی جنتی، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے، واہ یعنی کھلا ہے، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، سیدی حضور گلزار ملت، سیدی حضور گلزار ملت۔ اب آئیں ذرا اس عظیم مرد قلندر کا بھی نعرہ لگائیں اور اپنے ایمان کو روشن کریں جس کے نام سے آج یہ محفل سجی ہوئی ہے، حضور سرکار تاج الاولیاء۔ میں ایک نعرہ لگایا کرتا ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین، جو حسنین حضور کے دل کا چین حضور نے حدیث پاک میں فرمایا نا، تو وہ ہمارے دل کا چین کیوں نہیں ہوں گے؟ رہا آنکھوں کی ٹھنڈک تو کربلا کا خطبہ ہے، قرۃ عین اہل سنہ، میں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، تو آپ کو کہنا ہے یا حسن یا حسین، پہلے ابا جان کا نعرہ لگائیں پھر بیٹے کا نعرہ لگاتے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین زور سے کہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، سرکار تاج الاولیاء، سرکار تاج الاولیاء، سرکار تاج الاولیاء، سرکار تاج الاولیاء۔ ان سب آقاؤں کی محبت کس دل میں ہوتی ہے؟ جس دل میں محبت رسول ہوا کرتی ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور جب محبت رسول ہوگی سارے آقاؤں سے محبت ہوگی، تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
مذہب حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، امام احمد رضا خان زندہ باد، غلامان امام احمد رضا خان زندہ باد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل یوں ہی آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رکھے، اپنی رحمتوں سے یوں ہی آپ سب کو ہمیشہ نوازتا رہے، اور آپ سب یوں ہی پھلتے اور پھولتے رہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علیہ وسلم وعذب حسن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ ایک مرتبہ اور محبت میں ڈوب کر رسول آل رسول کی بارگاہ عالی میں جس کو جو بھی درود پاک یاد ہے بآواز بلند پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ کون 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 دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تمہارا نبی، دنیا عالم کے تمامی اہل سنت و جماعت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قربان جائیں سیدنا اعلی حضرت ہمارے امام اہل سنت پر، ہم، ہماری اولادیں، ہمارے آنے والی نسلیں۔ عرض کرتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے انہی مقدس شہزادگان مکرم زمانہ یعنی حضور پرنور سیدنا حسنین کریمین کے مقدس نالین سے ہم سب کو سچی پکی نسبت آنے والی صبح قیامت تک نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ بس یہی للہ چیزیں جو ہے یہ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں اور ہم سب اہل سنت و جماعت میں بس یہی فرق ہے کہ ہم سب کے سب الحمدللہ رب العالمین، وہ چاہے رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات اعلیٰ صفات ہو یا ان سے نسبت خاص حاصل فرمانے والے ان کی آل میں شہزادگان رسول پاک ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر الحمدللہ رب العالمین صحابہ اکرام کی مقدس مکرم معظم جماعت ہو، ہے نا؟ جیسے ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کا فضل ہے، احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ آپ سب کو اہل سنت و جماعت کے گھرانے میں خانوادے میں پیدا کیا ہے۔ رب کے حضور میں جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے اللہ۔ یہ ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ ہیں رحمتوں میں آپ نہاتے رہیں گے، رحمتوں سے آپ مشرف ہوتے رہیں گے، کامیابی، کامرانی، عروج، ترقی سب کچھ آپ کے قدموں میں رہے گی۔ اور جب دنیا فانک سے جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے میرے ہی امام للہ امام ایسے ہیں جو امام ہمارے امام اہل سنت قدم قدم پر یاد آتے ہیں، ہے نا؟
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुक़द्दस मंबर नूर पर कसरत से मसाजिद के इमाम इकराम ज़बील एहतराम रौनक फ़रोज़ हैं, उन सब की आमद पर यह फ़कीर क़ादरी अपने दिल की अथाह गहराइयों से उन सब की खिदमत में मुबारकबादियाँ पेश करता है और अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारे अइम्मा इकराम जो फजर की नमाज के बाद हम सब को अपना सबक सुनाते हैं और हम सब का सुनते हैं, वो ये है दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सलाम जो हमारे इमाम अहले सुन्नत का है लिखा हुआ कलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले क़ुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे। सुभान अल्लाह, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पहली मंजिल के लिए रवाना होंगे तो हमसे ज्यादा खुश नसीब जमीन पर रहने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हम ये दावा जमीन पर रहने के बाद बगैर देखे कर रहे थे। अब तो वो घड़ी, वो साथ, वो बाबरकत वक्त करीब से करीब तर होना चाहता है जब लहद में कब्र में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की जलवागरी होगी। और जो ये सबक हम सब का सुनते थे ना इमाम मोहतरम, उसी के मुताबिक जैसे ही कदम रंजा होंगे, सुभान अल्लाह, वैसे ही आदत के मुताबिक खड़े हो करके मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पेश करने लगेंगे। तो लल्ला कभी भी किसी से भी अपने वैसे ताल्लुक न कायम करें जो आपके बराबर का ना हो। लोग कहते हैं ना लल्ला, अपने बराबर वालों से फ्रेंडशिप करो, अपने बराबर वालों से मेल जोल रखो। वो बराबर वाला कौन है? जो न कभी था, न कभी होगा, न कभी हो सकता है। वो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, सुलह कुल्ली हैं, अहले हदीस हैं, दुनिया के जितने भी इस तरह के बदतरीन फिरके हैं और उनसे जितने भी लोग वाबस्ता हैं, वो कभी हम अहले सुन्नत व जमात के बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सबको इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहना है और मसलक आला हजरत का मजबूती के साथ दामन थामे रखना है, उसी रास्ते पर अमल करना है इंशाअल्लाह, है ना। अब जाहिर सी बात है, इसका नाम बहुत खूबसूरत है, वाशिम, है ना जी, है ना। एक मुंबई में है लेकिन बहुत मशहूर है, लेकिन उसमें एम आता नहीं है, मीम आता नहीं है, वो सिर्फ शी करके रह जाता है, वाशी, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सबकी आमद पर माशाल्लाह मुझे बड़ी मसरत और बड़ी खुशी इस बात को लेकर के है कि ये फ़कीर क़ादरी मशाइख़ मसौली शरीफ का जारूकश आप सबके रूबरू है और इस वक्त माइक लेकर के आप सबसे हम कलाम है बातें कर रहा है। खिताब तो हो चुका, बहुत नायाब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मुदल्लल, बहुत ही मुफस्सल खिताब हुआ। बाद ईशा से ये महफ़िल पाक का इनक़ाद है और जब से इस शामियाने रहमत के नीचे बैठ करके आप सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन महफ़िल नूर के लुत्फ़ से अपने आप को मुशर्रफ कर रहे हैं, फैज़याब कर रहे हैं फैज़ान से, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि लल्ला जिन चीज़ों को लेकर के, जिस चीज़ की हमें अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिली है, तो अब वो ये भी है कि हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने बुज़ुर्गों से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, सच्ची मोहब्बत रखते हैं। ये मुक़द्दस माह मुहर्रम अल हराम है, बस ये अजीम माह, मुक़द्दस माह, मुतबर्रिक माह हम सब से जुदा हो रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये माह ख़त्म हो जाने के बाद में इस माह में जिस मुक़द्दस ज़ात आला सिफ़ात नफूस क़ुदसिया की शहादत का शर्फ जिस ज़ात ने हासिल किया है, मुशर्रफ किया है ना,
تو ایسا نہیں کہ اس کی یادیں بھی اسی ماہ کے ساتھ میں خرامہ خرامہ رخصت ہو جائیں گی، بلکہ یہی تو بات ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، لمحات گزرتے ہیں، ماہ اور سال گزرتے ہیں، جتنی عمروں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ویسے ہی حسنین کریمین اہل بیت اطہار کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی ماہ میں الحمدللہ رب العالمین عرس سراپا قدس کی خیرات بٹنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ شہنشاہ ہفتے اقلیم ہیں، تاجدار ناگپور ہیں، شہنشاہ ناگپور ہیں، بادشاہ وقت ناگپور ہیں، سلطان ناگپور ہیں الحمدللہ۔ ویسے تو اللہ سلطان کا جب نام آتا ہے تو صرف ہر کس و ناکس، امیر غریب، ناٹے اور لمبے، کالے اور گورے پر جتنے بھی دنیا سنیت میں سنی جیالو مسلمان جنتی بہشتی ہیں، ان کے ذہن میں فکر میں ایک بات آتی ہے کہ سلطان کوئی اور نہیں، اجمیر معلیٰ میں سلطان الہند ہے۔ تو للہ فقیر کو لے کر کے کہاں گئے؟ انہوں نے سلطان مسولی کہا، وہ شاعر کا اپنا انداز تھا جو کہہ کر کے گزر گئے، لیکن ہم بچپن سے یہی کہتے ہیں سلطان الہند سرکار سیدنا غریب نواز کہتے ہیں نا للہ، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، نہ ہم سلطان ہیں نہ سلطانی کے لائق ہے۔ سلطان تو وہ ہیں جو اپنی ٹھوکروں سے سلطانیت اور شہنشاہ بنا کر کے سلطان بنا دیا کرتے ہیں، ہے نا۔ سلطان الہند الحمدللہ، ٹھوکریں تو بڑی بات ہے للہ، سبحان اللہ، ہے نا۔ ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کیا کہنے ہیں للہ، ایک سے ایک گوہر ہیں، آفتاب و مہتاب ہیں۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے؟ ارے بولے نا، اور اونچا بولیں۔ اس نام سے مجھے بڑی محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب فقیر قادری کو محبت ہے تو آپ سب کو محبت کرنی پڑے گی، سمجھ رہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، حضور پرنور سیدنا شہنشاہ ہفتے اقلیم سرکار سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان نے اتنا دیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد یہ سلسلہ تو شروع ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا للہ۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ تو ان کا عرس پاک چل رہا ہے، 26 محرم الحرام کو عرس سراپا قدس کی اصل تاریخ ہے۔ پرچم کشائی ہو چکی ہے، نعرے سنے ہوں گے نا آپ نے، سنے کہ نہیں سنے؟ ارے الحمدللہ، نعرے لگانے میں دنیا میں ایک ہی پیر ہے اسپیشلسٹ، وہ آپ سب کے روبرو الحمدللہ بریلوی سید کی حیثیت سے حاضر ہے، سمجھ رہے نا للہ۔ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں بھیا نعرے لگانے کے بعد آتے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھیا صرف نعرہ لگانے میں اتنی مصروفیت ہے، خطاب اگر کرنے لگیں گے جس دن سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں للہ۔ علی کی اولاد خطاب نہ کرے ممکن نہیں ہے، ممکن؟ ارے جہاں کا گھر اور گھر میں داخل ہونے والا دروازہ میرے ہی گھر کا ہو اور وہ در والے بات کریں کہ صرف نعرہ آتا ہے نا، لیکن خطاب مجھے جب اچھا لگتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو بیماری کون سی لا علاج کی شکل میں لاحق کون سی ہوتی ہے، شہر اہل سنت جہاں میرے امام اہل سنت آرام فرما ہے نا، وہ عظیم شہر بریلی شریف کے متعلق زبان کھلتی ہے تو ہم گدی سے زبان کھینچ کر کے ہتھیلی میں رکھ دیتے ہیں للہ، الحمدللہ۔ اور مجھ سے کہہ رہا ہے تو للہ وہ بہت قیمتی وقت اپنا، اس کو بہترین مفت میں مشورہ دے رہا ہوں، اپنی زندگی کا بہترین لمحات، بہترین پل اور قیمتی وقت ہمارے نام نہ کرے، چونکہ ہمارے اوپر ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری محبتیں انشاءاللہ قبر میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اولادوں کو دے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 26ویں شریف ہے، سرکار تاج الاولیاء کا عرس پاک ہے الحمدللہ۔ وقت رہے تو ضرور جائیں، حاضری دیں اور ان کے وسیلے سے انشاءاللہ رب کے حضور میں اپنا استغاثہ پیش کریں۔
بڑی عظیم بارگاہ ہے، بڑی متبرک اور بہت ہی مستجاب بارگاہ ہے اللہ. ہر خاص و عام کی دعائیں مقبول نہیں صرف ہوتی ہیں بلکہ مستجاب ہوتی ہیں، ہے نا. اور پھر الحمدللہ رب العالمین حضرت سیدنا مخدوم کچھوچھوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانیہ جہانگشت کچھوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردنہ کا بھی اٹھے سراپا خود سے. اور پھر ظاہر سی بات ہے آج الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ اسی ذات کا انگریزی اعتبار سے اور سے پاک ہے جس ذات نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. پوری دنیا سنیت کے صلح کلیوں سے جو نقاب اتارا نہیں بلکہ اتار کر کے پھینک بھی دیا اور کچھ لوگوں کو ہاتھ میں دے کر کے ان کے ملک واپس کر دیا ہے کہ جو زندگی بھر اپنی قسمت پر رونا آنسو نکلے تو یہ جو نقاب پڑا ہوا چہرے پہ تھا اس سے ہی اپنے گرے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتے رہنا ہے نا. وہی پادری للہ بھول گئے؟ جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ ارے اٹھاؤ ہاتھ جی. سمجھ رہے ہیں نا. اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی ذات ہے الحمدللہ، جس نے الحمدللہ نقاب کو ایسا اتارا ہے کہ بے نقاب ڈھوم ایسا کہ اس کے ہی ملک میں اس کا آنا بینڈ ہے اللہ، ہے نا. وہ شعر بڑا اچھا ہے. نگاہ والا کیا ہے قاری صاحب کو وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہے نا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. جو زندگی میں عارف باللہ ہو، فنا فی الرسول ہو، قطب زماں ہو، الحمدللہ وہی تو ہمارا اور آپ سب کا تاج الشریعہ ہے. لوگ جب انتقال کرتے ہیں تب القابات لگتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ کی تو حیاتی میں ہم نے لگا ڈالے تھے القابات. دوسروں کی تو بات چھوڑ دیجئے، سمجھ رہے ہیں نا. تو الحمدللہ رب العالمین اپنے گھروں میں شیرینی نہ مہیا ہو سکے اس وقت تو اپنے گھروں میں جائیں، تھوڑی سی شکر لے لیں، 2-4 چمچیاں، اور لینے کے بعد میں چاروں قل وضو کریں، چاروں قل شریف پڑھیں، یا جو کچھ بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں وہ تلاوت قرآن عظیم کریں، اور اصال ثواب سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کو کر دیں، اور ان کے وسیلے سے انشاءاللہ دعائیں کریں. پھر آپ دیکھیں کہ دعائیں آپ کی زبان سے ادا ہوں گی اور رب قدیر کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ضرور فاتحہ کریں. صبح میں مدارس اسلامیہ میں انشاءاللہ قرآن خوانیاں کریے، اور اس میں سرکار شہنشاہ ہفتے کلیم تاج الاولیاء حضرت سیدنا مخدوم کچھوچھوی حضرت سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ قدس سرہما کے فاتح خوانی ضرور کریں للہ. اچھا للہ ہم سب اہل سنت و جماعت کے پاس میں تو یہی سب اثاثہ ہے نا. اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے سنی کہے اور نماز نہ پڑھے؟ اچھا نماز کس کے لیے آئی ہے؟ یہ غالباً رہ گیا ہوگا ٹاپک، ورنہ سارے ٹاپک ٹچ کر لیتے ہیں آپ. کس کے لیے آئی ہے؟ بولیں للہ. آئی نا، لیکن ان کے لیے کہہ دیتا ہوں آئی نا الحمدللہ رب العالمین نماز ہم حسینیوں کے لیے کہ نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جو اس وقت حسینی تھے وہ آج الحمدللہ رب العالمین حسینی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت یہی ہے جو حسین اعظم کو بھی مانتی ہے، شہید اعظم کو بھی مانتی ہے، جو اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتی ہے، جو صحابہ کرام سے بھی الفت رکھتی ہے، اسی کو اہل سنت و جماعت کہا کرتے ہیں الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں نا. ہم لوگ تو ادب کے دامن کو پکڑتے تک نہیں ہیں، صرف اور صرف ارے بے ادب جہاں پر سرکنے کا نہیں بلکہ پکڑنا تو چھوڑ دیجئے، دیکھتے تک نہیں ہے. ادب کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے سرکنے نہیں دیتے ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں ادب کے دامن کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. تو انشاءاللہ آپ سب نماز پڑھیں گے. نماز ہم سب کے لیے تحفہ لائے ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
اب ظاہر سی بات ہے جو ان کے لیے نماز نہ آئی تھی نہ ہے فرض، ان کی مساجد دیکھ لو، ان کی نمازیں دیکھ لو، ان کے چلے دیکھ لو، ان کا کرتا پاجامہ دیکھ لو، ان کا پیٹس کا سائز دیکھ لو، سر پہ ٹوپی کی سائز دیکھ لو، پیر کا سائز دیکھ لو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھی کا پیر ہو۔ ہاں، ڈی شیپ، ڈی معلوم ہے کیسے بنتا ہے؟ ڈی بنتا ہے نا یوں، ڈیپ ہوتا ہے نا، راؤنڈ شیپ کہتے ہیں، آپ دیکھیں بالکل وہی انداز ہوتا ہے ان کا، ہاتھ چھوٹا ہو جائے گا لیکن ان کا ٹمی اتنا چھوٹا نہیں ہوگا للہ۔ اچھا، یہ میں معلوم کیوں بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، بس نماز کے پابند ہو جائیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی رکھیں گے انشاءاللہ، کسی بھی حال میں ترک نہیں ہونے دیں گے۔ اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں بائی دی وے، ورنہ تو آپ کو حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ باجماعت ادا کریں، اور باجماعت اگر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو قضا نہ ہونے دیں، ادا وقت میں انشاءاللہ نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پابندی وقت کے ساتھ کرنے، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، ہر برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں ہر ایک کے انگوٹھی میں جو نگینے نہ چمکتے ہیں نا، چمک رہا ہے میرا ریزن، کوشش میں اتنی چمک اس نگینے میں ہے، اتنی چمک دکھا نہیں سکتے ہیں آپ لوگ، ریئل میں کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی، ریزن صرف کوشش ہے میری، کوشش میں یہ حال ہے کہ انگلی کے نگینوں میں اتنی چمک آ گئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے دل میں تو خیر کہیں نہ کہیں چمک پیدا ہی کر رکھی ہوگی۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، نقصانات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، کامیابی کی ہر وہ نعمتیں قدموں میں چاہتے ہو، تو انشاءاللہ نماز کے پابند رہنا پڑے گا، نماز کے پابند رہنا پڑے گا، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑے گا، ان علماء ذوی احترام سے ادب کی نگاہ، احترام کی نگاہ سے الحمدللہ دیکھنا پڑے گا، اپنی زبانوں کو کھولنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ محفل پاک کو آپ سب لوگوں نے انعقاد کی ہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان نام ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں، وہ گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہم سب کے عاشقین کے درمیان ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک کے لیے رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ بس پلک جھپکتی ہے نا، بس وہ ہے، بزرگوں کے لیے تو یہی ہوتا ہے نا اللہ، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تو یہی تھے، یہ تو ہم جیسے کی ابھی سے ہی شب گزر جاتی ہے اس سوچ میں کہ اس وزن کا جو مٹی کا بھار ہے، وزن ہے، ویٹ ہے، اس کو یہ جسم سنبھالے گا کیسے؟ اگر دنیا کا سب سے بدترین انسان دیکھنا ہے تو اس وقت میں ہوں، سب سے زیادہ گناہگار دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ نگاہیں جس کو دیکھ رہی ہیں نا، وہی سب سے بدترین و گناہگار انسان اس وقت آپ سب کے روبرو ہے۔ اللہ اپنے رحمتوں سے نوازے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہمیں اور آپ سب کو رکھے، زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور اسی مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو حضور پرنور سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ قدس سرہ العزیز نے جن لوگوں سے، جس فرقے سے، جس تنظیم سے، جن لوگوں کی تنظیم سے منع فرما دیا ہے کہ تم رک جاؤ، یہ ہیں تو لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں، تو بس رک جاؤ، چونکہ ایسا پیشوا بہت مشکل سے ملتا ہے، ایسا رہبر بہت مشکل سے ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آؤ تو وہ فیل آ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا
میں نے کہا نا کہیں کچھ چمک تو مل ہی جاتی ہے اللہ۔ اچھوں کے پاس بیٹھو تو ہر گناہگار انسان بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، تو ہم بدترین ہونے کے باوجود جب اچھوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ فیل آ جاتا ہے کہ میں بھی اچھا ہوں، تو اس اچھائی کی بنیاد پر، اس لفظ اس فیل کی بنیاد پر میں نے کہا نا وہ سینے میں جو دل ہے، دل میں چمک، تو وہ یہ تو ظاہر سی بات ہے ہر اچھی بری خوشبو کو احساس کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں جب بھی نیکسٹ ٹائم آؤں گا انشاءاللہ عز و جل تو مجھے وہی پیور چاہیے جس پیورٹی کے ساتھ میں اس وقت منبر نور پر میرے جگر گوشے واجب التعظیم علماء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، نعت خواں ہوں یا مساجد کے ائمہ ذوی الاحترام ہوں، ان سب سے میری دستبستہ درخواست یہی ہے کہ فرمان حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر پر سختی کے ساتھ خود بھی عمل کریں اور منبر و محراب سے حکم کریں، عمل کی دعوت پیش کریں، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اب دیکھیں اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس راستے کے بارے میں مجھے کوئی دور تک کی تعلق نہ رکھا تھا، نہ ہے، نہ ہونے والا ہے، تو بے وجہ کے لیے اپنے سیکنڈز کیوں برباد کروں؟ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ میرا مرکز بریلی شریف ہے، ہمیشہ اپنے مرکز کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اسی کے باتوں پر عمل کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین آس پاس میں ادھر ادھر دیکھیں، اگر کوئی بھی مولوی اس چیز میں ملوث ہے جو بریلی شریف کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے تو بعد اب جا کر کے اس سے سوال کریے، آپ سب کا حق ہے، چونکہ آپ سب ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ سب کا حق ہے کہ ہاتھ پکڑیں اور یہ کہیں مولانا صاحب ایسا کیا، تاج الشریعہ نے تو یہ فرمایا ہے، ہمارے علماء نے تو یہ فرمایا ہے، اس چیز کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق، اس تنظیم کے متعلق آپ کیسے، کہاں، یہاں کیسے؟ سنا آپ نے اللہ؟ یہ مت سوچیں کہ عالم صاحب ہیں، یہ مت سوچیں کہ مولانا صاحب ہیں، یہ مت سوچیں امام صاحب ہیں، حق ہے آپ کا، آپ ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ؟ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا کرے انشاءاللہ۔ اور آئیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دونوں جہاں کی بارگاہ، دونوں جہاں کے مالک و مختار کے وسیلے سے رب کے حضور میں دعا کر لیتے ہیں۔ غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم میں تستمر عین را اے خدا چوتو خدا بینو خدا دا مدد۔ رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے رحیم کریم سے اس مقدس محفل پاک میں ہم سب کی شرکت و حاضری کو اپنے حضور میں قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے مل کر کے قلمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خدمات پیش کی ہیں، رب تبارک و تعالی عز و جل ان سب کو سعادت اخروی عطا فرما، سبھی کو دارین کی نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں، عزت، شہرت، دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو سچا نمازی بنا دے، پنجگانہ نماز پابندی وقت پر جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ رب قدیر سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے، رب قدیر زیادہ سے زیادہ سبھی کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، حرمین طیبین کی حاضری یعنی حج بیت اللہ کا حاجی بنا دے۔ یا اللہ سبھی کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، سبھی کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ان میں سے جو بیمار ہیں، ان کے گھروں میں مرد عورت بچے اور بچیوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں سبھی کو شفائی کلی عطا فرما، صحت و سلامتی تندرستی و توانائی عطا فرما۔ ان میں سے جو بے اولاد ہیں سبھی کو اولاد صالح عطا فرما، ان میں سے جن کی بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیبہ روشن فرما، سبھی کے صحیح سنی العقیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل عرس مخدوم کچھوچوی عرس سراپا قدس سیدنا شہنشاہ ہفتے اقلیم سرکار تاج الاولیاء اور عرس سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ قدس سرہما کہ فیوز و برکات و اذکار سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرما۔
رب قدیر تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے تو فیل آستان فلک میں آرام فرما، مشائخ مسعود شریف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فیوز برکات و اذکار سے سبھی کو خوب مالا مال فرما، ممبر نور پر جتنے بھی علماء، حفاظ و قرہ، مدحان رسول خدا، ائمہ کرام ذوی احترام رونق افروز ہیں، سبھی کی عمر میں صحت و سلامتی میں، علم و عمل، کمال اور جمال میں خوب برکت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی آج کی مقدس محفل پاک کو لائیو جہاں سے بھی جن لوگوں نے سماعت کیا ہے ان سب کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزوں مرادوں کو پوری فرما دے، سبھی کے کاروبار میں، رزق میں، روزیوں میں، دن 11ویں رات 12ویں برکتیں عطا فرما دے۔ جن سننے والے لائیو لوگوں کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان حال ہے، آسیب زدہ ہے، سحر زدہ ہے، مولا ان سب کو آخر و جادو سے اور بیماری آزاری سے ہمیش کے لیے نجات دلا اور مکمل صحت یابی، تندرستی، شفاء کامل عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے پوری دنیا میں مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا اللہ اپنی رحیمی کریمی سے اس احاطہ نور سے جب سبھی لوگ اپنی منزل اور گھروں کے لیے روانہ ہوں تو سبھی کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا جائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا و آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔